کیا کہ ایک ایسے حبیب، ایک ایسے نبی تمہارے بعد آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائے تو اے موسیٰ ان کو تم ماننا، اقرار کرنا اور اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں داخل ہو۔ اسمہ احمد قرآن میں کہا گیا، حضور کے آنے سے پہلے ہر نبی کو بتایا گیا، ہر رسول کو بتایا گیا کہ تمہارا کام رسالت پہنچانا، تمہارا کام نبوت پہنچانا، تمہارا کام اللہ کی وحدانیت کو پہنچانا ہے۔ ہر نبی آیا ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں کے لیے، مگر ہمارے حبیب، ہمارے رسول آئے تو سارے عالم کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، ساری دنیا کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، صرف ایک دنیا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے تم کو سارے عالموں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں تک اللہ کی وحدانیت ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں وہاں تک ہمارے رسول کی رسالت اللہ نے فرمایا، ہمارے رسول کی وہاں تک اللہ نے رحمت پہنچائی، اور نبیوں سے کہتا رہا کہ اے انبیاء سنو، تمہارا کام رسول کو بتانا ہے، تمہارا کام رسالت کو پہنچاتے ہوئے جب تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں تو ان کی تائید کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنی نبوت، اپنی رسالت کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں داخل ہو جانا۔ کتنا بڑا شرف اللہ نے ہم کو دیا کہ آج وہی دن ہے جس دن ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے، ہمارے آقا اللہ کے حبیب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ کیا خوشی ہوگی، کتنا خوشی کا عالم ہوگا جس دن اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے رسول کو بھیجا، وہ رسول جس کے بارے میں ہر نبی کہتا رہا، ہر نبی، تورات میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، انجیل میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، زبور میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، اور تمام یہود، تمام نصارہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، وہ فخر کرتے رہے کہ وہ نبی ہماری اولاد میں آئیں گے، ہماری نسل میں آئیں گے، مگر اللہ نے وہ نبی کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ نے مجھے بھیجنے کا جب ارادہ کیا تو اللہ نے تمام مخلوق کو دیکھا، کون سی مخلوق افضل ہے، کون سی مخلوق اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جب دیکھا تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات میں انسانوں میں بھیجنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نور ہے، نور علی نور ہے۔ جب انسانوں میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پھر انسانوں میں دیکھا کون سے لوگ افضل ہیں، کون سے لوگ مرتبے والے ہیں، تو وہاں کی دو قسمیں ہوئی، ایک عرب ایک عجم، کیونکہ اللہ نے عرب کے اندر کعبۃ اللہ کو بنایا، مسجد حرام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ عرب کے لوگ فضیلت والے، عرب کے لوگ افضل ہیں۔ پھر اللہ نے عرب کے لوگوں کو جب چنا تو عرب کے لوگوں میں دیکھا کہ کون سا قبیلہ افضل ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کون سا قبیلہ افضل ہے۔ پھر دیکھا کہ تمام قبیلوں میں بنو ہاشم، قریش کا قبیلہ، قریش کا قبیلہ افضل ہے، تو اللہ نے قریش کے قبیلے میں ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول کو بھیجے۔ پھر فرمایا اللہ نے قبیلہ قریش میں دیکھا کہ کون سا خاندان افضل ہے، کون سا خاندان اعلیٰ ہے، تو اللہ نے دیکھا کہ قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم جو خاندان ہے وہ افضل ہے، جس
کا سارے لوگ احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ نے ان کے خاندان میں ہمارے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں میں عرب کو چنا، عرب میں قبیلہ قریش کو چنا، قبیلہ قریش میں خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے اندر اللہ نے ہمارے رسول کو بھیجا۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں کون ہوں جانتے ہو؟ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور میرا خاندان بنو ہاشم ہے جس کو اللہ نے میرے لیے چنا۔ ہمارے رسول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے خاندان نسلیں آئی، ساری کی ساری پاک نسلیں ہیں۔ کسی میں نہ کفر ہوا ہے، نہ زنا ہوا ہے، نہ چوری ہوئی ہے، نہ جھوٹ بولا گیا۔ سارے لوگ ایک طرف، ہمارے رسول کا خاندان ایک طرف، کیونکہ اللہ نے جب چنا، رسول کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو یہی ارادہ خدا کا ہے کہ ساری نسل پاک رہے، سارا خاندان پاک رہے، سارا قبیلہ پاک رہے، کیونکہ اللہ کے رسول معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی معمولی انسان نہیں ہے، وہ معمولی انسان الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول تو امام الانبیاء، ہمارے آقا سردار الانبیاء ہے، سردار الرسل ہے، ان کو یوں ہی بھیج دیا جائے، معمولی خاندان میں بھیج دیا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس سال روایت میں آتا ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے، اس سال اس علاقے میں ہریالی اللہ نے اگائی، جو درخت سوکھ گئے تھے اللہ نے ان کو ہرا کر دیا، جو درخت پھل نہیں دے رہے تھے اللہ نے ان درختوں کو پھل دیا، اور اس سال اللہ نے قحط سالی کو دور کر دیا، کیونکہ یہ ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا موقع، غم کا موقع نہیں ہے، خوشی کا موقع۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، رحمت والے آقا جب دنیا میں آئے تو ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہونا چاہیے، رحمت والے رسول ہیں۔ جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اس سال اللہ، جس سال کئی قحط سالیاں آئی، کئی لوگ پریشان حال تھے، اللہ نے سب کی پریشانی کو دور فرما دیا، قحط سالی کو دور کر دیا، اتنا رزق دیا اس سال کے لوگ جو تھوڑے تھوڑے کھانے کے لیے لڑتے تھے بے انتہا جمع کر لیے، پھر بھی لوگ سیراب ہوتے رہے، سیراب اللہ نے بے انتہا سیراب کیا۔ اس سال تاریخی کتابوں میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال ہمارے رسول پیدا ہوئے اللہ نے اتنی خوشی دی، اتنی خوشی دی کہ اس سال سارے اس علاقے کے اندر اللہ نے صرف مرد بچوں کو پیدا کیا، عورت بچیاں پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ عورت بچی کا رحمت نہیں ہے، عورت بچی اللہ کی طرف سے دین نہیں ہے، بے شک ہے، مگر اس سال ہمارے رسول آنے سے پہلے دنیا کے اندر بچی کو نحوست مانا جاتا تھا، عورت بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جس کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو اس کا باپ غم میں مبتلا ہو جاتا، اور اس کے باپ کا چہرہ اتر جاتا کہ مجھے بچی پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے ان چھوٹی سی نحوست جو لوگ سمجھتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، منحوسیت مانتے ہیں، ہمارے رسول جب آئے تو یہ بھی نہ ہو، ہر جگہ خوشی ہی خوشی منائی جائے۔ اسی لیے اللہ نے اس سال سارے ماں جو بچے پیٹ میں رکھے ہیں سب کو نرینہ اولاد اللہ کہتا ہے۔ خوشی دیکھیے اللہ منا رہا، خوشی دیکھیے کیسی خدا منا رہا، سارے لوگ خوشی میں، سارا عالم خوشی، جنت خوشی کے اندر، روح و غلمان خوشی کے اندر، فرشتے خوشی کے اندر۔ اور بی بی آمینہ فرماتی کہ
کہ جب میرے رسول پیدا ہوئے یعنی ان کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کے پاس ایک دائی تھی. انہوں نے کہا جب بچہ پیدا ہوا ایک روشنی نکلی، وہ روشنی جب نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، اس روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے. اتنی روشنی میں دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے میرے قریب آ گئے، تارے میرے قریب آ گئے ہیں. جب دیکھا بچے کو، نور والے کو، اتنا سکون ملا، اتنا اطمینان ملا کہ ان کی پیدائش سارے عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا. ارے وہ رسول جو پیدا نہ ہوئے، تمام نبیوں کے جو امتی ہیں، جو قومیں ہیں، جن کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی نماز پڑھنے کے لیے، مخصوص جگہ ہوتی عبادت کرنے کے لیے، ہمارے رسول دنیا میں کیا تشریف لائے، ان کا قدم زمین سے کیا لگا کہ اللہ نے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا. اے میرے حبیب کی امت، میرے حبیب کے صدقے میں جاؤ، جہاں چاہے تم سجدہ کرو. وہ رحمت والے آپ، وہ برکت والے آپ. دیگر انبیاء وہ تھے جن کی قوموں کو روزہ رکھنا ہوتا، رات میں کھا کر سو گئے، دوسرے دن عشاء میں روزہ کھولنے کا حکم. ہمارے آقا وہ ہیں تاکہ میرے آقا کی امت کو تکلیف نہ ہو تو کیا کیا گیا، فوراً یہ آرڈر دے دیا گیا کہ اے میرے آقا، اے میرے حبیب. جبرائیل فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت کو روزہ رکھنا ہے، مگر کب تک؟ فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر صرف مغرب تک. اتنا عرصہ روزہ رکھ لے تو اللہ خوش ہو جاتا. دیگر امتیں وہ تھیں جس کو زکوٰۃ دینا ہوتا تو جو مال جمع کیا جاتا اس مال کو لے جا کر پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا. آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو کھا جاتی. جس کے مال کو آسمان والی آگ آ کر کھا گئی، سمجھا جاتا کہ اس کا مال پاک ہے. اگر آگ نہیں کھائے تو لوگوں کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی کہ نہ جانے اس کا مال کہاں سے آیا، حرام سے کمایا ہوا ہے، فوراً ظاہر ہو جاتا. ہمارے آقا کی امت وہ ہے، ہمارے آقا کا صدقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالو تو بھی کتنی غریبوں میں بانٹو. نہ آ کر کھائے، نہ کوئی چیز اس کو آ کر گلائے، غریبوں میں بانٹ دیا جائے. دیگر امتیں وہ تھیں جس کے کپڑے پر گندگی لگتی تو کپڑے کو جلا دیا جاتا، اتنا حصہ پھاڑ دیا جاتا. ہمارے آقا کا صدقہ یہ ہے کہ ان کی امت کے اندر جب گندگی لگ جائے پانی سے دھو لو، صاف ہو گیا. کتنا اللہ نے ہم پر نوازا ہے، کتنا رحم و کرم اللہ نے ہم پر کیا ہے، کتنا ہم کو تسلی بخش ہماری زندگی اللہ نے بنائی ہے. کیوں؟ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ ہم کو دیکھ کر نہیں، ہمارے رسول کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا. دیگر امتیں گناہ کرتے فوراً عذاب آ جاتا. امت موسیٰ کو دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے، چند دن کیا گئے، ان کی امت میں لوگ بھٹک گئے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننا اختیار کر لیے. تب حکم کیا ہوا، موسیٰ آ کر دیکھے امت کے چند لوگ بھٹک گئے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں. اب ان کا ماننا کیا، توبہ کر لو،
اللہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، توبہ نہیں۔ لوگ جب صحیح راستے پر آئے، قرآن میں ذکر ہے، جب صحیح راستے پر دوبارہ آئے، موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ ہم چند دنوں کے لیے بھٹک گئے تھے، اب تمہارے خدا کی طرف ہم آتے ہیں، تمہارے خدا کو ہم مانتے ہیں۔ تو موسیٰ نے اللہ سے کہا، اے پروردگار اب کیا کریں؟ اللہ نے حکم دیا توبہ قبول نہیں کروں گا، اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا ان کو کہو اے موسیٰ، سارے لوگ جو بھٹک گئے ہیں ان کو کہو کہ ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کا گلا کاٹے۔ کیا گناہ تھا؟ مرتد ہو گئے تھے۔ کیا گناہ تھا؟ چند دنوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بت کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے، اور واپس آ گئے خدا کی طرف۔ اب تمہاری توبہ قبول ہونا ہے، تمہارے گناہ معاف ہونا ہے، تم کو جو غلطی تم کیے ہو اس غلطی میں تم کو بخشنا ہے، اس غلطی کے لیے تم کو معاف کرنا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ایک دوسرے کو قتل کر۔ کون قتل کرے؟ بیوی ہے، بچے ہیں۔ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیسے کریں؟ اس کا ایک راستہ نکالا گیا، کہا گیا بڑے میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائے اور ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑے، رات کا موقع ہو، کوئی چراغ نہ ہو، کیونکہ دن کا موقع ہوگا، قتل کرنے جائیں گے تو سامنے بیٹا آئے گا، بیوی آئے گی، باپ آئے گا، ماں آئے گی، شوہر آئے گا۔ جب رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو دل میں رحم آئے گا، دل کے اندر آرزو پیدا ہوگی، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے کیسے ماروں، میرے باپ کو میرے ہاتھ سے کیسے قتل کروں، میری ماں میرے بیٹی کو کیسے قتل کروں۔ کیا کیا گیا؟ رات کے اندھیرے میں قتل کرو۔ خدا نے فرمایا جب تک میں معاف نہ کروں قتل کرتے جاؤ۔ قتل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب کہہ دو اپنی امت سے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کئی ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ خدا ہو کر جس نے ساری دنیا بنائی، جو کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، اس کو سب معلوم ہے، مگر ہمارے رسول کی امت کو اللہ نے اتنا بخشا، اتنا بخشا، اتنا بخشا۔ اے میرے بندے، تو گناہ کرتا ہے، جب تو گناہ سے بیزار ہو جائے آجا میری طرف، میں تجھے معاف کر دوں۔ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہم بڑے تنخواہ ہیں؟ کون سے کھیت کے ملی ہے؟ اللہ نے ہم کو دیکھ کر نہیں، اپنے حبیب کو دیکھ کر اللہ نے ہم کو معاف کرنے کا ارادہ کیا۔ کنتم خیر امت، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ دیگر امتیں جن کی عمر لمبی، عبادتیں بڑھ کر، ریاضتیں بڑھ کر، کئی 100 سال کی عبادتیں، اللہ نے کسی کو بہتر امت نہیں کہا، ہم کو کہا جس کی عمر کم، جس کی عبادت کم، جس کی ریاضت کم، گنہگار جس کے اندر، خطا کار جس کے اندر، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے جس کے اندر، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے والے، ایک دوسرے کا مال کھانے والے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو بہترین امت ہو۔ کب؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جب تم چلتے ہو۔ دیگر امت بہترین امت نہیں ہے، کئی 100 سال کی عبادت اپنی جگہ، مگر تم کو بہترین امت اس لیے کہتا ہوں کہ تم میرے حبیب کی امت، تم میرے رسول کی امت ہو، جس کو میں چاہتا ہوں تم اس کی امت ہو۔ وہ رسول آج پیدا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل
بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. خدا فرماتا ہے نبی کہہ دو اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تم پر اللہ کی رحمت آئے، اللہ کا فضل آئے تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ. فلیفرحوا، اللہ نے فرمایا خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے، ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، جس کو تم جمع کرتے ہو اس سے بھی یہ بہتر ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، برتھ ڈے آ گیا خوشی ہوتی ہے، کسی کی شادی بیاہ ہو تو خوشی ہوتی ہے، تھوڑا سا فنکشن ہو خوشی ہوتی ہے، بچہ لیکچرر بن جائے خوشی، ڈاکٹر بن جائے خوشی، انجینئر بن جائے خوشی، بڑا پوسٹ مل جائے خوشی، اچھا پڑھ لے خوشی، اچھی رینک سے پاس ہو جائے خوشی، اچھی نوکری لگ جائے خوشی، اچھی بیوی مل جائے خوشی، اچھا پیسہ کمائے خوشی. خوشی ہر ہمیشہ اللہ نے ہم کو خوشی دی ہے. چند دنوں کے لیے تھوڑا سا غم ہوتا ہے، مگر اس غم کے بعد اللہ پھر خوشی دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر انسان خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی راحت مل جائے انسان خوش ہو جاتا ہے، تکلیف دور ہو جائے انسان خوش ہو جاتا ہے، ہر اچھائی پر انسان خوش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہوتے ہو، اپنے گھریلو معاملات میں اچھا ہو تو خوش ہوتے ہو، بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو خوش ہوتے ہو، شادی کرو تو خوش ہوتے ہو. یہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملات ہیں. کب تک؟ جب تک سانس چلے، کب تک؟ جب تک انسان زندہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں صرف دنیا کے لیے. سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے جس کو اللہ نے کہا خوشی مناؤ؟ سب سے بڑی رحمت اللہ کی طرف سے کیا ہے جس کو کہا کہ خوشی مناؤ؟ قحط سالی آتی ہے، قحط سالی میں پانی ختم ہو جائے، انسان پیاس سے اپنی زبان باہر نکال لے، اچانک بارش پڑے، کتنی خوشی ملتی ہے. انسان کو کئی دن تک کھانا نہ ملے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اچانک کھانا آ جائے، کتنی خوشی ملتی ہے. انسان جنگل و بیابان میں بھٹک جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑتا رہے، اچانک اس کو دکھے کہ ایک گاؤں میرے سامنے نظر آ رہا ہے، کتنی خوشی ملتی. انسان اکیلا رہا، پریشانی، جب لوگ سامنے آ جائے اچانک خوشی، خوشی کا ماحول. ایک صاحب تھے، سفر کر رہے تھے قبیلے کے اندر یا ایک راستے سے لوگوں کے اندر، جاتے جاتے اچانک دیکھا کہ ان کا جو قافلہ ہے وہ آگے بڑھ گیا اور یہ صاحب بھٹک گئے. اچانک جاتے 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 ایک درخت آ گیا، تھک گئے. تھک کر اونٹ ان کے ساتھ تھی جس پر سارا سامان تھا، اس اونٹ کو رسی، اس اونٹ کی رسی کو اس درخت سے باندھا اور سو گئے. اتنا سوئے، تھکے ماندے تھے، بے انتہا تھکان، سو گئے. جب سونا تھا اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ موجود نہیں ہے، اونٹ موجود نہیں ہے. کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، سارا سامان اونٹ پر، پانی اونٹ پر، کھانا اونٹ پر. اب کیا کرے؟ سارا جبل میدان ہے، کبھی دوڑتے ہوئے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. پریشان ہو گئے، شام ہو گئی، اتنا غم، اتنا غم، اتنی تکلیف کے پیاسے بھوکے. پھر کیا ہوا؟ تھکے ماندے، پھر آ کر وہی جھاڑ پر سو گئے، وہی درخت کے نیچے سو گئے. پھر اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ جہاں باندھے تھے وہیں کھڑا ہوا. کتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی کہ کہنے لگے، جو کہنا تھا کہ اے اللہ بے شک تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی میں
زبان سے نکل گیا کہ اے اللہ تو بندہ ہے میں اللہ، خوشی اتنی ہوئی کہ زبان سے کیا کلمات نکلے سمجھ میں نہیں آیا. اس سے کافر ہوگا انسان؟ کافر نہیں ہوتا، مگر وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کو خود سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کہنا ہے، اتنی خوشی ہوئی. بس ایک دن کے لیے سامان والا اونٹ چلا جائے پھر مل جائے تو اللہ کی طرف سے اتنی خوشی ہوتی ہے. یہاں تو ہماری جنت کے ہم کو جنت میں پہنچانے والے آقا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ہم کو کتنی خوشی ہونی چاہیے. وہ رسول جو ہماری شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں جب وہ آ جائے تو کتنی خوشی ہونی چاہیے. وہ آقا جس کے پیدا ہونے پر اللہ نے سارے عالم کو بنایا اگر وہ آئے تو کتنی خوشی ہونی چاہیے. اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے بفضل اللہ و برحمتہ، کیا اللہ کے فضل پر اللہ کے رحمت پر خوشی مناؤ. سارے عالم میں بچے ہو جائے، شادی بیاہ ہو جائے، جتنے اچھے کام ہو جائے، یہ خوشی تھوڑے حد تک لیے ہے، مگر سب سے بڑا فضل سب سے بڑی رحمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے حبیب ہے. وہ آئے دنیا کے اندر اور کوئی خوشی نہ منائے، دنیا کے اندر وہ آئے تو کوئی خوشی نہ منائے. کیسی امت ہے ہم، کیسی قوم ہے ہم. ہمارے نبی آخر النبی خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے ہیں، صحابہ خوشی منا رہے ہیں، تابعین تبع تابعین ان کی ہاتھ پر خوشی منا رہے ہیں، اولیاء اللہ خوشی منا رہے ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو ساری دنیا کے اندر فتنہ فساد ہوتا. اگر آپ نہ ہوتے بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا جاتا. اگر آپ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلواریں رکھی رکھتے. آپ آئے سارے مکے کی جہالت کو دور کی. آپ آئے، آپ نے کہا بچی منحوس نہیں ہے، بچی رحمت ہے. آپ آئے، آپ نے کہا کہ بات بات پر تلواریں کیوں اٹھاتے ہو، انسان پسند بنو. اور اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو یاد رکھو ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے خوشی منانا کیا ہے؟ بہترین چیز ہے. کون سی خوشی؟ اللہ کی رحمت. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے عالموں کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. سب سے بڑی رحمت دنیا میں آتی ہے. ہوا خیر مما یجمعون. دنیا میں تم جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چیزیں جمع کرتے ہو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر خوشی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لا. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لا. سارے اندھیرے ختم ہو گئے، ضلالت ختم ہو گئی، ہر جگہ روشنی ہی روشنی. آقا جو فرماتے ہوتا گئے، آقا معجزے دکھاتے گئے، آقا غیروں کو مسلمان بناتے رہے. آقا دنیا میں آئے تو صحابہ ایسی محبت کرنے والے. ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ جیسا حسین دنیا میں دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي. آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْتُلِدِ النِّسَاء. فرمایا کیسے دیکھے گی رسول، کیسے دیکھے گی آقا، جبکہ آپ جیسا جمیل کوئی بیوی کوئی ماں پیدا ہی نہیں کی. خلقت مبرأ من کل عیب. صحابی فرماتے ہیں، ولی نہیں، معمولی انسان نے، صحابی رسول کو دیکھ کر فرماتے ہیں وہ نورانی چہرہ. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے رسول اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جو بے عیب ہے. کوئی عیب آپ کے اندر نہیں، کوئی بیماری آپ کے اندر نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں. خلقت مبرأ، بری کر دیا اللہ نے پیدا کر دیا. من
بخشا. اے رسول آپ جس طرح پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا. صحابی فرماتے ہیں, صحابی خوشی منا رہے ہیں رسول کو دیکھ کر, ترانے گا رہے ہیں, اشعار پڑھ رہے ہیں رسول کو دیکھ کر. اور آج ہم خوشی نہ منائیں, آج ہم بات بات پر یہ کہیں کہ یہ جائز ہے وہ حرام ہے, یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. دل کے اندر محبت ہو خود بخود ظاہر ہوتی ہے. محبت کو ہی ختم کر دو تو کچھ ظاہر نہیں ہوگا.